جو ریلائنس ہے، جو ریلائنس ہوتی تھی ویسٹ پہ، وہ ریلائنس کسی حد تک کم ہو جائے گی، اور یہاں سے جو شفٹ ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا ساری چیزیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اوور نائٹ چینج ہو جائیں گی ساری چیزیں، لیکن وہ ریلائنس جو تھی ویسٹ پہ وہ ختم ہو کے یا گریجولی ختم ہو کے چائنا کی طرف شفٹ ہو جائے گی، پاکستان کی طرف شفٹ ہو جائے گی، یا اٹ ول ٹیک ٹائم؟ یہ کہنا مشکل کام ہے اس وقت کہ کہاں پر وہ ویسٹ سے ایسٹ کا جو شفٹ ہے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک. سدرب کی بہت گہرے ریلیشن شپس ہیں ویسٹ سے، ان کے کمپنیز کا آپریٹ کر رہی ہیں، ان کا جو دفاعی سامان ہے وہ سارا ویسٹ کا ہے، اور ایک بہت سیریس اکنامک تعلق ہے ایسٹ سے بھی ہے. جی. ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز ویسٹ میں بھی ہیں، ایسٹ میں بھی ہیں. جی. تو سعودی عرب نے ہمیشہ ایک بیلنس رکھا ہے، تو وہ بیلنس میں شفٹ ہوگا. یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ کا خاص طور رویہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ نے جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے غازہ کے اندر، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے مسلمان ملکوں کے لیے کہ وہ کیا تعلقات امریکہ سے رکھیں گے، کیا وہ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ جو ویسٹ کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ اس امریکہ کے رول کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیے. ہم نے تو کرنا ہی کرنا ریجیکٹ، کیونکہ جو اسرائیل کا ان حالات میں جہاں پر ایک 2 سال سے مستقل قتل و غارت جاری ہے، جہاں پر 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، ایک قتل عام ہے دنیا کے سامنے، اور کھلم کھلا اسرائیل کر رہا ہے. تو جو اس کا ساتھی ہوگا ہمارا ساتھی تو نہیں ہو سکتا. ہمارے لوگ اب قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ویسٹ کے لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ نیو یارک جیسے شہر کے اندر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اس سوچ کو، صرف ایک بات پہ. اینڈرو کومو جیسا آدمی جو گورنر رہ چکا تھا نیو یارک کا، شاید نیو یارک اسٹیٹ کا سب سے ویزیبل اور مانا ہوا سیاستدان تھا، صرف اس بات پہ پوچھا گیا کہ آپ اسرائیل جائیں گے، اسے کہا میں جاؤں گا، لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. اور ایک آدمی جو مسلمان تھا، نوجوان آدمی تھا، ان نون تھا، جس کی اس سے پہلے شاید 2-3% سپورٹ تھی، وہ آج کینڈیڈیٹ ہے اس پارٹی. تو یہ بہت بڑا شفٹ آ گیا ویسٹ کے اندر. ہمارے اندر تو شفٹ کی ضرورت ہے، ہم تو پہلے سے ہی اس کے ساتھ تھے، لیکن جو ویسٹ کے لوگوں نے، ان کی گورنمنٹ سے نہیں، گورنمنٹ مجبور نظر آتی ہیں اور انڈر پریشر نظر آتی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کا اپنا جو باجا تھا، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے جو سپورٹرز تھے وہ بھی اس معاملے میں ٹرمپ کے خلاف ہوئے، اور ٹرمپ کو کچھ اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑا. میں اگر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، یو ور ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز اینڈ یو ہیڈ بین انٹریکٹنگ ود پیپل جو میٹر کرتے تھے پوری دنیا میں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ابراہیم ایکارڈ شارٹ تو پھر فزل آؤٹ ہوگی ساری چیزیں نا، یا 2 اسٹیٹ سولوشن اگر آ جائے تو پھر ابراہیم ایکارڈ پھر دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. ہاؤ ول اٹ ورک؟ دیکھیں وہ ایکارڈ کوئی اس میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اور خاص طور پہ جب ایسے ہی حالات ہوں اس کے اندر ایسا ایکارڈ ایک درست فیصلہ نہیں تھا میری نظر میں. بہرحال وہ ہو گیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے مسلمانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور کم از کم جو ہندوستان کو سپورٹ، جو غازہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو غازہ میں، ان کے خلاف جو بھی آپ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کوئی بم ماریں، یا اگر مار سکتے ہیں ضرور ماریں، وہاں قتل عام ہے مسلمانوں کا. اگر یہ قوت ہم میں نہیں ہے تو ہم کم از کم جو بھی سفارتی بات ہے یا جو معاشی تعلقات ہیں وہ تو ان میں تو کمی لا سکتے ہیں یا توڑ سکتے ہیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ بھائی کچھ مسلمان، یہ کمی رہی ہے ہماری. لیکن یہ کمی کچھ زیادہ نہیں رہی، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں مسلم اسٹیٹس کو، ریالٹی چیک تو یہ ہے نا کہ کئی مسلم اسٹیٹس ایسی ہیں جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. جی آج بھی تعلقات رکھے، تعلقات کم از کم توڑنے چاہیے تھے، اگلوں کو احساس ہوتا، لیکن وہ نہیں کرنے کے لیے تھے اسرائیل سے. جی یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے. ہم آج بھی واحد ملک ہیں. یا شاہد صاحب یہ اپنی ہر اسٹیٹ، ہر ملک اپنا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. نہیں وہ تو ہر ملک کرتا ہے، نہیں لیکن مطلب پھر کولیکٹیولی وہ اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو ان مفادات سے آگے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کسی ملک کے لوگ جہاں پر غیر مسلم لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، مسلمان تو کبھی قبول نہیں کریں گے، تو ان کی ریاست کیسے قبول کریں گے؟ اس کا نقصان ہوگا. جو بھی رولر ہے جو اس پر کوئی مثبت اقدامات نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی.
How do you take this agreement جی, یہ جو agreement ہوا ہے between Saudi Arabia and Pakistan, how do you take it? یہ ایگریمنٹس ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ہوتے رہے ہیں, پاکستان کے نہیں دوسرے ممالک کے بھی ہوتے رہے ہیں. ہمارا شاید یہ پہلا ایگریمنٹ ہے اس قسم کا. ٹھیک ہے. ہماری ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی, RCD کے تحت بھی تھی, اس سے پہلے جو امریکہ کے ساتھ سینٹو اس کے اندر بھی تھے, اور وہ ایگریمنٹس کوئی ایفیکٹ کریٹ نہیں کر سکے تھے. اچھا. لیکن یہاں پر آپ کو ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اس ریلیشن شپ کو بڑھا سکیں. اوکے. کہ یہ ملٹری ریلیشن شپ سے ہٹ کر ایک اکنامک ریلیشن شپ اور ایک دو طرفہ ریلیشن شپ, جس میں شاید کچھ میں کہوں گا کمی تو نہیں, لیکن وہ گرم جوشی نہیں رہی تھی اکنامک طور پر جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. مثلاً پاکستان کو جو وہاں پر نوکریاں ملتی تھیں, ماضی میں ہم تقریباً سب سے بڑی وہاں پر ہوتے تھے ایکسپیٹریٹ کمیونٹی, ٹھیک, اس میں کچھ کمی آ گئی تھی, کچھ کاروبار کے مواقع میں کمی آ گئی تھی. انویسٹمنٹس کی بات چلتی رہی ہے لیکن وہ بھی کسی نتیجہ اس میں نہیں نکلا. تو اب میرا خیال ہے یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ان سب چیزوں کو ڈرائیو کرے گا اور آپ کو اکنامک بینیفٹس بھی اس سے ملیں گے. لیکن اس سے یہ تو آپ کا ایک دوسرے ملک سے جو ہمارا برادر ملک ہے, ہمارا بھائی ملک ہے, جس سے ہمارے سب سے پرانے تعلقات ہیں, اس سے ہو گیا. لیکن کسی بھی ایگریمنٹ میں آپ کے جو اپنا گھر ہوتا ہے اگر وہ مضبوط ہو تو اس کو زیادہ تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کو درست کریں, اپنے ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, اس کو ڈیموکریسی کو واپس لائیں, فنڈامنٹل رائٹ کو بحال کریں. اس سے آپ کی دنیا میں آپ کے ملک کے بارے میں رائے اچھی پیدا ہوگی. اور خاص طور پر جو نفاق ہے ہمارے ملک میں, اس کو آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس نفاق کے ساتھ ترقی مشکل ہو جاتی ہے. دوسرے ممالک سے جو تعلقات ہوتے ہیں ان پر ان کا بھی اثر پڑتا ہے ان چیزوں پر, وہ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. تو اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. اچھا, وین اٹ کمس ٹو لائک اکانومی, جیسے آپ اکانومی کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ کوئی بگ ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پاکستان کے اندر فرام سعودی عربیہ؟ جی ہو سکتی ہے اگر ہم وہ ماحول پیدا کر سکیں. اچھا جی. ہماری پالیسیز ایسی ہوں جو انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر سکیں اور ریٹین کر سکیں, جس میں سب سے بڑی ضرورت اسٹیبلٹی کی ہوتی ہے, اسٹیبلٹی آف پالیسی کی. ٹھیک. اسٹیبلٹی آف پالیسی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا, تو یہ ایک دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ کراؤن پرنس جو ہے وہ خود جو ہے وہ سگنیچر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ جا کے سائن کراتے ہیں ایگریمنٹس اینڈ تھنگز آر اوور. فرام ہیئر چیف آف آرمی اسٹاف از دیئر, فیلڈ مارشل از دیئر, دا پرائم منسٹر آف پاکستان از دیئر, اور وہاں سے کراؤن پرنس بیٹھ کے ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بگ تھنگ؟ نہیں, یہ اسٹیٹ لیول کا ایگریمنٹ آپس میں جی, یہ کسی منسٹری کا نہیں ہے, کسی ادارے کا نہیں ہے. تو اس میں جو کراؤن پرنس ہیں یہ ایک انہوں نے ایک آنر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ خود بیٹھیں. ماضی میں شاید کنگ بھی بیٹھے ہیں. اچھا. لیکن چونکہ اس وقت کراؤن پرنس جو ہے ایفیکٹولی ایگزیکٹو کنٹرول ان کے پاس بہت حد تک ہے, تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ وہ بیٹھے ہیں, ہمارے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, اور بات آگے بڑھے گی. سو پہلے امریکنز جو ہوتے تھے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ یقین رکھتے تھے پاکستان کے ساتھ. لوگ آتے تھے وہاں سے, ڈیلیگیٹس آتے تھے وہاں سے, لوگ آتے تھے اور وہ یہاں پہ آتے تھے, ان کو ہوم ہاسپٹیلٹی ایکسٹینڈ کی جاتی تھی. اور ہم لوگ جب جاتے تھے وہاں پہ امریکہ جاتے تھے تو ہوم ہاسپٹیلٹی ہمیں بھی ایکسٹینڈ کی جاتی تھی, اور وہاں پہ اس طرح پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا وچ واز ویری انکریجنگ. چاہے وہ روٹری کلب کے پلیٹ فارم پہ ہو, چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہو, اس طرح چلتا رہتا تھا سلسلہ. لیکن وہ فزل آؤٹ ہو گیا بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان. وہ فزل آؤٹ ہوگی چیزیں, وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ والی. ناؤ ڈو یو تھنک ایگزیکٹلی وہ چیزیں سعودی عربیہ اور پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ تو ڈفرینٹ لیول پہ ہوتا تھا. پارلیمنٹیرینز بھی آتے تھے وہاں پہ, انٹرپرینورز بھی آتے تھے, بزنس کمیونٹی بھی آتی تھی, اینڈ دیر واز اے ہیوج چیک لسٹ جو اس کو فالو کیا جاتا تھا. مختلف قسم کے ڈیلیگیٹس آتے تھے. تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ان دا ڈیز ٹو کم, کیونکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے. وہ ایک رسمی طور پہ بات کی جاتی ہے, لیکن وہ زمانہ کچھ بدل گیا ہے. اچھا. وہ ماضی کی طریقے تھے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہمارے جو عمرہ حج کے وزٹرز ہیں وہ شاید سال میں 30 لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تو چل رہا ہے, اور ہماری بہت بڑی کمیونٹی میرا خیال ہے شاید 4 ملین. دیٹ از ریلیجس ٹورزم نا, ٹورزم نہیں ہے, وہ وہاں جاتے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہی ہے نا. باقی اب جو کانٹیکٹ ہے بٹوین 2 کنٹریز وہ بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہوتا ہے. بزنس مین آتے ہیں اور آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. آپ کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں, وہاں پر انویسٹمنٹ یا ٹریڈ کی اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں.
اس میں ڈیفینیٹلی جب تعلقات آپ کے اچھے ہوتے ہیں کسی ملک کے ساتھ تو اس کے بھی پوٹینشیل بڑھ جاتا ہے. جو مطلب کہ یہاں پہ آپ جو اکانومی کو دیکھ رہے ہیں زیرو ان ہوتے ہوئے ان دا ڈیز ٹو کم بٹوین دا ٹو کنٹریز. جی میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ دیکھیں ڈیفینس کے معاہدے تو جب تک ہوتے ہیں ان پہ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ امپلیمنٹیشن کرنی پڑے.